السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی، باب نمبر 2، کرنیں ابھرتی ہیں۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 50 سے لے کر صفحہ نمبر 54 تک ہم پڑھیں گے، 50 to 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی۔ اوروں کی طرح آپ کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گھر تھا، پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ ان کے ہمسائے تھے، ان کی خدمتگار اور پاسباں تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے ڈھائے، پھر کون اسے تعمیر کرے۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے اور ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کرے تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جا ہو گئی تھی، بنیادیں کمزور ہو گئی تھی، ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے۔ اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکے اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکے۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر آیا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر بہت عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دورائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی اور وہ بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ چلیے اور اس میں اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ انہوں نے کہا، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا اور پھر اس نے کہا، ان کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی، پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تپیرے سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظوری تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صیلح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیا کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں۔ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن کعبہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے۔ لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگی، التجائیں اور مناجات کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، اور وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ کہیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بل میں
گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندی اور دل کو اطمینان ہوا۔ انہوں نے کعبہ کی تعمیر عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سخت چٹان پر پہنچے، اس پر کدالیں ماری مگر کدال چھٹک چھٹک گئی اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب وہ بھی اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے تھے۔ عرب سے اس بہت متبرک سمجھتے تھے۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کے طواف کرتے تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے، نیز اسے بوسہ بھی دیتے۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کو حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف محرومی سے تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اختلافات بڑھتا گیا، یہ حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوئی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالانکہ نہایت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہ پھٹکنے دیں گے۔ عزم دستور تھا کہ جان دینے کے عہد کر لیتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ پھر تلواریں میدان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت و سماجت کی اور کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری ہے۔ اس کے دروازوں میں ان میں سے ایک کا نام باب الصفا ہے۔ کوئی یہ صفا پہاڑ کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گار دی اور انتظار کرنے لگے کہ کون دیکھے ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے اور وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس نوجوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں تھا جو اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں کوئی تعمل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا لایا تو آپ نے اسے پھیلا دیا، حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا ایک سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلے کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ حبل برجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہار گزر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ سب نے دیکھا محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت اور ہر ایک آپ کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے سے تسلیم کرتا۔
سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔ بے شک جزاک اللہ خیرا کثیرا۔